لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات صل على محمد. اذان محترم، حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ صل علی محمد. آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور حسین نجات کی کشتی ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ سرکار سید الشہداء کی وہ ہدایت ساری دنیا تک آج پہنچ رہی ہے، اور دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ امام حسین کے نام پر آ رہے ہیں، اور امام حسین کے نام کی عظمت ہے کہ وہ صحیح دین، صحیح پیغام، صحیح حق کو پہچان کر اس سے قریب ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے سرکار سید الشہداء کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور آج تو شب جمعہ ہے. شب جمعہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کی اپنی اہمیت ہے، اور اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم اور آپ تو بہت دور کی بات ہیں، اس کائنات کی جو بہترین مخلوق شمار ہوتے ہیں یعنی انبیاء کرام، یہ بھی امام حسین کی زیارت کے لیے آج کی شب کربلا آتی ہیں. یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اسی کامل الزیارات میں روایت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی روایت موجود ہے کہ ما من ملک ولا نبی فی السماء الا ان یسأل اللہ. کوئی بھی نبی، کوئی بھی ملک ایسا آسمان کی بلندیوں پر نہیں ہے کہ جو اللہ سے سوال نہ کرے کہ ان یأذن لہم، کہ پروردگار ان سبھی کو اجازت دے کہ وہ زمین پر آئیں. کیوں زمین پر آنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لزیارت قبر الحسین، وہ چاہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے عرش سے فرش پر آئیں. اور اس کے بعد فرماتے فَفَوْجٌ يَنزِلْ وَفَوْجٌ يَعْرُجْ. اللہ کی اجازت مل جانے کے بعد یہ انبیاء، یہ ملائکہ جوغ در جوغ، فوج در فوج یہ زمین کی طرف آتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے وَفَوْجٌ يَعْرُجْ. یہ فوج در فوج جب واپس پلٹتے ہیں تو لفظ جو استعمال فرمائے وہ یعرج ہے. یعرج وہی لفظ ہے کہ جس کا روٹ ورڈ عروج ہے. عروج سے وہ لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں وہ معراج ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ قبر امام حسین پر آنے کے بعد یہ واپس جاتی ہیں،
بلکہ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ قبر امام حسین پر آنے کے بعد معراج پاتے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی، سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک ہے جو انبیاء کے لیے معراج بن جاتی ہے، جو ملائکہ کے لیے معراج بن جاتی ہے۔ میں جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کروں، جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج دینا چاہا تو زمین سے عرش پر بلایا تھا۔ یہ معراج پیغمبر ہے کہ زمین سے عرش پر بلائیں، اور یہ معراج انبیاء ہے کہ عرش سے امام حسین کی زیارت کے لیے آ جائیں، یعنی عرش والوں کے لیے اگر معراج ہے تو امام حسین کی زیارت ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ اللہ۔ اور آج مجھے چونکہ آپ کی خدمت میں جو گفتگو چل رہی ہے، اس گفتگو میں مجھے عرض کرنا ہے کہ سرکار سید الشہداء نے اصول دین کو لوگوں تک کیسے پہنچایا۔ اس اصول دین میں آج نبوت کی بحث کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے وہ درجہ حاصل کیا ہے کہ آج شب جمعہ جس موقع کے اوپر آپ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت میں یہ جملہ کہتے ہیں، یا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا نوح یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ سارے نبیوں کی وراثت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ صرف ایک ہے، وجہ یہ ہے امام حسین نے قربانی کے ذریعے سے صرف اسلام کو نہیں بچایا ہے، سارے انبیاء کی نبوتوں کو بچا لیا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے یہ ہے سرکار سید الشہداء کی وہ عظمت کہ جو اس قربانی کی بنا پہ اللہ نے امام حسین کو عطا فرمایا ہے، اور امام حسین نے اپنے ہر قدم کے ذریعے سے نبوتوں کو بچایا ہے۔ اپنے ہر قربانی کے ذریعے سے امام حسین نے انبیاء کو بچایا ہے، ورنہ مسئلہ یہ تھا سارے نبیوں نے اللہ کی توحید کو پہنچایا، یزید اللہ کی توحید کا انکار کر رہا تھا، سارے نبیوں نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے لیے شراب کا پینا حرام ہے، شراب کو کھلم کھلا یزید پی رہا تھا، سارے نبیوں نے یہ بتایا کہ ناموس کی عزت کو بچا کر رکھنا یہ ذمہ داریوں میں ہے، یزید ناموس کو پامال کر رہا تھا، سارے انبیاء نے پیغام پہنچایا کہ تمہارے لیے جانوروں کو اذیت پہنچانا حرام ہے، اور یزید انہی جانوروں سے کھیل کر انہیں اذیت پہنچا رہا تھا۔ اب امام حسین نے ایک قربانی کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ توحید پروردگار کو بچایا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ کے سارے پیغاموں کو بچایا ہے، بلکہ ان انبیاء کی زحمتوں کو بھی امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے بچایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، حتیٰ اس نبی کے ماننے والوں کے درمیان بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہ اپنے نبیوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ شان ہے امام حسین کی مجلس کی، یہ شان ہے امام حسین کی زیارت کی، یہ شان ہے امام حسین کی فرش عزا کی کہ یہاں پر ذکر صرف امام حسین کا نہیں ہوتا، یہاں پہ جناب آدم کا بھی ذکر ہوتا ہے، جناب نوح کا بھی ذکر ہوتا ہے، جناب موسیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے، جناب ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے، جناب اسماعیل کا بھی ذکر ہوتا ہے، جناب عیسیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے، آخری پیغمبر کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، ذکر ہوتا ہے امام حسین کا، لیکن تذکرہ سارے انبیاء کا اس فرش عزا پہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے سلام۔ نبوت کو اصل طور پہ اگر کسی نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو سرکار سید الشہداء نے پیش کیا ہے، اور اسی لیے کوئی بھی امام حسین کا ماننے والا نبوت کے مسئلے میں کمزور نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ بہت سے دنیا میں ہیں کہ جو آخری پیغمبر سے متعلق نہ جانے کتنے شبہات ذہنوں میں ایجاد کرتے ہیں، نہ جانے کتنے سوالات پیدا کرتے ہیں۔ امام حسین کا چاہنے والا کبھی نبوت کے سلسلے میں شبہات میں گرفتار نہیں ہوتا، کبھی اس کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آخری پیغمبر ہی آخری ہیں یا ان کے بعد کوئی اور بھی آیا، کبھی یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانا ہے، جتنی بھی شخصیتیں ہیں وہ سب رسالت مآب کے بعد ہیں۔ تذکرہ زیادہ ہونے سے کسی کی شخصیت چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ میرے جملوں پہ توجہ دیجیے گا، اگر پوری ایک مجلس ہو
جس مجلس میں صرف اور صرف امام حسین کا تذکرہ ہو، اللہ کا تذکرہ نہ ہو، تو کیا اللہ چھوٹا ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ اپنی پوری مجلس میں امیر المؤمنین علی کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کو معاذ اللہ چھوٹا کر دیتے ہیں، یہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہم تو امیر المؤمنین کا تذکرہ کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ذرا دیکھو، جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا۔ مل جل کے صلوات بھیجیں آپ۔ سرکار سید الشہداء نے نبوت کا جو پیغام دیا ہے وہ اسی وقت پتہ چل گیا جب ولید بن عتبہ کے دربار میں آپ سے یہ بات کہی گئی کہ تمہیں یزید کی بیعت کرنا ہے۔ اس موقع کے اوپر امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں کل دوپہر میں مجمع میں اعلان کروں گا، اس لیے کہ یہاں پر اعلان کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کسی بھی انداز میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں لوگوں کے شبہات کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہنوں میں نئے نئے سوالات پیدا ہوں، لہٰذا کل مسجد میں مجمع میں اعلان کروں گا کہ میرا موقف کیا ہے، میرا ویو کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کل مجمع میں اعلان کروں گا۔ اس موقع پر ولید نے تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہیں مروان بیٹھا تھا۔ اس مروان نے کہا کہ ولید، اگر آج حسین تمہارے اختیار سے نکل گئے تو پھر تم ان کو گرفتار، ان کو پکڑ نہیں پاؤ گے۔ اس موقع کے اوپر امام حسین نے یہ فرمایا تھا، کیا تم مجھے روک پاؤ گے؟ کیا تمہارے اندر یہ طاقت اور جرأت ہے کہ رسول کے بیٹے کو روک پاؤ؟ اس موقع پر امام حسین نے صاف طور پر جو جملے کہے ہیں وہ جملے قابل غور ہیں۔ امام فرماتے کہ ایھا الامیر، اے ولید سن لو، نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبی کے اہل بیت ہیں۔ عجیب جملہ ہے، اللہ کے رسول کا تذکرہ رسالت کے ذریعے سے فرمایا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم نبی اکرم کے گھر والے ہیں، بلکہ فرمایا ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ نبی کا درجہ یہ ہے کہ نبوت ان کے پاس ہے، نبوت کے گھر والے ہونا اور ہے، نبی کا گھر والا ہونا اور ہے۔ بعض لوگ نبی کے گھر والے کی شکل میں بہت سے غیروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، فلاں ان کے ساتھ اتنے دن رہیں، ان کی زوجہ ہیں لہٰذا نبی کے گھر والی ہیں۔ امام نے منع کر دیا کہ ہم نبی کے گھر والے نہیں، نبوت کے گھر والے ہیں۔ نبوت کا جو درجہ ہے اس درجے کے مطابق اہل بیت کو ہونا چاہیے۔ اگر نبی کے مطابق دیکھا جائے تو ساتھ میں بیٹھنے والے بھی آ سکتے ہیں، ساتھ میں رہنے والی بھی آ سکتی ہے، لیکن جب نبوت کی بات کی جائے تو نبوت میں عصمت ہونی چاہیے، نبوت میں اللہ کی طرف سے منصب ہونا چاہیے، نبوت میں اللہ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اہل بیت وہ ہیں جن کے پاس عصمت بھی ہے، اللہ کا انتخاب بھی ہے اور ان کے پاس منصب بھی ہے، لہٰذا یہ اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت ہیں۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ فرماتے نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں، ہمارا مقابلہ یزید سے نہ کرنا۔ اس کے بعد فرماتے وہ معدن الرسالہ، رسالت کا مرکز ہم ہیں۔ معدن اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے قیمتی چیزیں نکل رہی ہوں زمین سے۔ مولا فرماتے کہ رسالت کا معدن ہم اہل بیت ہیں، ہمارے گھر سے یہ رسالت بلند ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، رسالت نہیں مل سکتی ہے۔ اگر رسالت ملے گی تو اہل بیت کے گھرانے میں ملے گی۔ مولا فرماتے وہ مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس مسلسل ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ عجیب کمال ہے، دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے کہ میرے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ دیکھیے ملائکہ حکم پروردگار سے آتے ہیں سب کے پاس، ہمارے شانے پر بھی ملائکہ موجود ہیں، آپ کے شانے پر بھی ملائکہ موجود ہیں، اپنے گھر میں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ملائکہ موجود ہوتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، لیکن یہ حکم پروردگار سے آتے ہیں۔ ہم میں اور اہل بیت اطہار میں یہی فرق ہے، ہمارے پاس جب ملائکہ آتے ہیں تو حکم پروردگار سے آتے ہیں، اہل بیت کے پاس جب ملائکہ آتے ہیں تو اہل بیت کے حکم سے آ جاتے ہیں۔ یہ اصل امتیاز ہے۔
لہٰذا اہل بیت اطہار کا مقابلہ بقیہ سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ملک آئے گا تو خود ملک بن کے آئے گا، اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آئے گا، کبھی یتیم بن کے آئے گا، کبھی اسیر بن کے آئے گا، کبھی فقیر بن کے آئے گا، اور کچھ نہ صحیح تو کبھی امام حسین کا خیاط بن کر آ جائے گا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اس کے بعد فرماتے وہ محبت الرحمہ، ہم اللہ کی رحمت کا مرکز ہیں، ہماری بارگاہوں میں اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، یعنی جسے رحمت پروردگار چاہیے ہے اسے امام حسین کی بارگاہ میں آنا ہوگا، امام حسین کے پاس آنا ہوگا۔ بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ ہمارے ذریعے سے شروع کرتا ہے اور ہم ہی پر بات کو مکمل کرتا ہے، یعنی آغاز میں بھی اور انتہا میں بھی اگر کوئی ہے تو اہل بیت اطہار ہے۔ دنیا شروع ہوئی ہے اہل بیت اطہار پر، دنیا مکمل ہوگی اہل بیت اطہار پر، لہٰذا اہل بیت اطہار کا مقابلہ بقیہ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، اب سوچئے آپ، ولید جو مطالبہ کر رہا ہے، یزید کو معاذ اللہ امیر المؤمنین کہہ رہا ہے، اس ولید کے سامنے امام حسین فرما رہے ہیں کہ یزید شارب الخمر، وہ تو اتنا منحوس انسان ہے یزید کہ وہ شراب پیتا ہے۔ امام حسین کے جملے تو ملاحظہ فرمائیں، وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، وہ انسان ہے کہ جو محترم لوگوں کا قتل کرنے والا ہے۔ ابھی کربلا رونما نہیں ہوئی ہے، یہ کربلا سے پہلے امام حسین یزید کے جرموں کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، وہ علنی طور پر کھلا گناہ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یزید کھلا انکار کرتا تھا نبوت کا، مسند پر بیٹھ کر جس کی مسند ہے یہی کہتا تھا کہ میں رسول کا خلیفہ ہوں، اور رسول اللہ کا انکار کرتا تھا، قرآن کا انکار کرتا تھا، نماز کا انکار کرتا تھا۔ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ ایک جملے سے امام حسین نے اپنا وہ رشتہ جو انبیاء سے ہے وہ بیان کر دیا۔ آج یہ نہ سمجھنا کہ یزید میرے سامنے کھڑا ہے تو حسین اکیلے ہیں، نہ یزید اکیلا ہے نہ میں اکیلا ہوں۔ اگر آج آدم ہوتے تو سامنے شیطان ہوتا، اگر آج موسیٰ ہوتے تو سامنے فرعون ہوتا، اگر آج ابراہیم ہوتے سامنے نمرود ہوتا، اگر آج محمد عربی ہوتے تو سامنے ابو جہل ابو لہب ہوتا۔ امام حسین نے پورا سلسلہ بیان کر دیا کہ دیکھو حسین کے ساتھ سارے انبیاء ہیں، یزید کے ساتھ سارے شیطان والے موجود ہیں۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ لہٰذا یہ ایک انکار بیعت امام حسین کا اکیلا نہیں ہے، یہ آدم انکار کر رہی ہیں، یہ موسیٰ انکار کر رہی ہیں، یہ عیسیٰ انکار کر رہی ہیں، یہ ابراہیم انکار کر رہی ہیں، یہ سارے نبی انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب امام حسین کے گروہ میں ہیں، اور ادھر یزید کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، یہ مطالبہ اکیلے یزید کا نہیں ہے، یہ شداد کا مطالبہ ہے، یہ نمرود کا مطالبہ ہے، یہ فرعون کا مطالبہ ہے، یہ شیطان کا مطالبہ ہے، یہ سارے اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ ہے۔ اور یہاں پر امام حسین کا ایک انکار ساری نبوتوں کو بچا رہا ہے، ایک انکار امام حسین ہے جو ساری دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ کبھی کسی موقع کے اوپر کوئی حق کا نمائندہ باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تو میں نے جو تاریخ پیش کی ہے وہ تاریخ پاسٹ کی ہے، ماضی کی ہے، لیکن امام حسین کا جملہ تو تینوں زمانوں کے لیے ہے، پاسٹ کے لیے بھی ہے، پریزنٹ کے لیے بھی ہے، فیوچر کے لیے بھی ہے۔ امام حسین نے ایک جملے کے ذریعے سے بتا دیا کہ نہ آج تک کسی حسینی نے کسی یزیدی کی بیعت کی ہے، نہ آج کے بعد قیامت تک کوئی حسینی کسی یزیدی کی بیعت کرے گا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ نبوتوں کو امام حسین نے بچایا ہے، یہ نبوت کو اس امت تک پہنچایا ہے۔ پہچانو تو نبوت کسے کہتی ہیں، اور اسی لیے الہی نمائندہ جب بھی کسی موقع کے اوپر نبی کا ذکر کرے گا، اب ذرا آئیے تصور کیجئے امت کے ذہنوں میں جو رسالت کا تصور ہے اس تصور کی اصلاح کر دی ہے امام حسین نے اپنے اس خطاب میں۔ کون سا خطاب؟
یہی ولید کے دربار سے نکل کر امام حسین کہاں پر آئے ہیں؟ اپنے بیت الشرف آئے. آنے کے بعد فرمایا میں کل صبح اس مدینہ طیبہ سے نکل رہا ہوں اور تم سب کو تیاری کرنی ہے. اور پھر امام حسین کہاں پہنچے سنیں گے آپ. سرکار سید الشہداء سب سے پہلے قبر رسول اللہ پہ پہنچے. اور اب جو جملہ آپ نے فرمایا، فرماتے السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر حسین کا سلام. یہ جملہ نہ جانے کتنے ذہنوں میں پائی جانے والی فکروں کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے. آپ اس کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کوئی مومن بیٹھا ہے، آپ نے اس کو کہا السلام علیکہ، بات ہو گئی. لیکن اگر اس کمرے میں کوئی نہ ہوتا تو کیا آپ سلام کرتے؟ سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جس کمرے میں داخل ہوئے ہیں اس کمرے میں کوئی زندہ موجود ہے. کاش میرے لفظوں پہ آپ نے غور کیا ہوتا. حتیٰ آپ کسی مردہ انسان کو، قبرستان میں آپ چلے جائیے، قبر کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے وہاں ہے کہ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ورنہ دنیا میں کسی قوم کے وہاں کسی مردے کو سلام نہیں کیا جاتا. وجہ کیا ہے؟ وہ مردے کو مردہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے مرحومین کو شہید سمجھتے ہیں، ہم اپنے مرحومین کو زندہ سمجھتے ہیں. امام حسین کا رسول اللہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے السلام علیکہ کہنا اور اس کے بعد یا رسول اللہ کہنا، یہ خطاب ہے. یا جو ہے وہ خطاب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ امام حسین کا اپنے نانا کو یا کہہ کر خطاب کرنا، اپنے نانا کو سلام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ رسول اللہ کو دنیا سے چلے جانے کے بعد مردہ سمجھتے ہیں. امام حسین نے اپنے نانا رسول اللہ کی زندگی کا اعلان کیا ہے. یہ ہے اصل نبوت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام حسین نے رسول اللہ کی زندگی کا اعلان کیا اور اس کے بعد فرماتے انا الحسین بن فاطمہ، اے رسول خدا میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. فرخکا وابن فرختک، میں آپ کے درخت کی ایک شاخ کہ جو آپ کی بیٹی کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے، میں اس کی ایک شاخ ہوں. وصبتک الذی خلفتنی، میں آپ کا وہ نواسا ہوں کہ جس کو آپ نے اس امت میں چھوڑا ہے. فی امتک فاشہد یا نبی اللہ، اے نبی پروردگار آپ گواہ رہیے گا. کچھ غور فرمایا، پہلے السلام علیک یا رسول اللہ فرمایا، پھر اب فرماتے فاشہد یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ گواہ رہیے گا. یہ گواہی دلوانہ اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین رسول اللہ کی حیات کو امت کے سامنے پیش کر رہی ہیں، زندگی کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی وہی دیتا ہے جس کے پاس زندگی پائی جاتی ہے. قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ قل اعملوا فسیر اللہ ورسولہ، تم کوئی بھی عمل کرو تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. امام حسین نے اس قرآنی پیغام کو امت تک پہنچایا کہ دیکھیں حسین جب قیام کے لیے جا رہا ہے رسول اللہ گواہ بن رہے ہیں. اس کے معنی ہے کہ رسول اللہ کا گواہ ہونا، یہ امام حسین رسالت کے پیغام کو اس امت تک پہنچا رہی ہیں. اور پھر انتظام تو آپ ملاحظہ فرمائیں، سرکار سید الشہداء اس میدان کربلا کے لیے جہاں سب کو لے کر آئے ہیں، وہیں اپنے اس بیٹے کو بھی لے کر آئے ہیں کہ جو بیٹا شبیہ پیغمبر ہے. اس سے بہتر نبوت کا پیغام کیا پہنچائیں گے امام حسین؟ اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے خود بیٹے کو جو شبیہ پیغمبر ہے، جو ہو بہو رسول کے جیسا ہے، امام حسین اسے میدان کربلا میں لے کر آئے. پہلی اذان جو روز عاشورہ ہوئی ہے وہ سرکار علی اکبر نے دی ہے. یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کی آواز رسول اللہ کے جیسی ہے، جس کا چہرہ رسول اللہ کے جیسا ہے، جس کا بولنے کا انداز رسول اللہ کے جیسا ہے. اب اس کی اذان جب میدان کربلا میں گونجی ہے تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ سامنے بھی بہت سے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے رسالت مآب کا زمانہ دیکھا تھا، جو سو کالڈ اصحاب پیغمبر میں شامل تھے. آپ ذرا سوچئے، جو رسول اللہ کے زمانے میں رہ چکے ہوں، انہوں نے رسول اللہ کی اذان سنی، رسول اللہ کی آواز سنی. کیا ابھی بھی کوئی رہ گئی بات کہ وہ یہ پہچان سکے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے؟ اس حق کی نمائش کے بعد، اس حق کو امت تک پہنچانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں آ رہا ہے
اس کے معنی ہے کہ وہ باطل پر باقی رہتے ہوئے جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ امام حسین تو جنت تک لانا چاہتی ہیں، لیکن وہ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی جنت کو چھوڑ کر جہنم پر باقی رہیں۔ امام حسین، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس موقع پہ جناب علی اکبر میدان کربلا میں جا رہے تھے، امام حسین نے اپنے اس بیٹے کو میدان کربلا میں بھیجتے وقت ایک جملہ فرمایا تھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدا را اس قوم پہ گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اب ایک ایسا جوان ان کی طرف جا رہا ہے کہ جو اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک، بولنے میں خلقاً اپنی خلقت کے حساب سے، خلقاً اپنے اخلاق اور سیرت کے حساب سے، منطقاً اپنے بولنے کے انداز میں تیرے رسول کے جیسا تھا۔ کلما اشتقنا الی زیارت نبیک، جب بھی ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم تیرے رسول کی زیارت کریں، ہم اس بیٹے کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے۔ توجہ فرمائی کچھ آپ نے؟ امام حسین نے اس امت کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر اصل کی زیارت نہ کر سکو تو شبیہ کی زیارت کر لینا۔ نہیں پتا آپ نے توجہ فرمائی نہیں فرمائی؟ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے آپ لوگ، تھوڑا آگے آئیے، آگے آ جائیے۔ امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ جب بھی تمہارے لیے اصل کی زیارت کرنا ممکن نہ ہو، تم شبیہوں کی زیارت کر لینا۔ ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم تعزیے کی زیارت کرتے ہو، تم علم کی زیارت کرتے ہو، تم تابوت کی زیارت کرتے ہو، تم زری کی زیارت کرتے ہو، تم محفل شاہ خراسان زیارت کرنے کے لیے آتے ہو، تم منبر پہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہو۔ اس امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ امام حسین کی سنت ہے، جب اصل کی زیارت نہ ہو سکے تو شبیہ کی زیارت کر لینی چاہیے ہم کو۔ یہ امام حسین کا دیا ہوا پیغام ہے، ہمیں شبیہ کی زیارت کر کے بھی وہی ثواب ملتا ہے جو اصل کی زیارت کا۔ کلما اشتقنا الی زیارت نبیک، جب بھی ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم تیرے پیغمبر کی زیارت کریں، ہم اس موقع پر اس بیٹے کی زیارت کر لیتے تھے۔ امام حسین کا یہ دیا ہوا پیغام ہے۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، امام حسین نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو پیغمبر کے جیسا ہے۔ کس چیز میں؟ تین چیزوں میں، بولنے کے انداز میں، صورت اور جسم کے حساب سے، اور تیسرے سیرت کے حساب سے۔ بولنے کا انداز اللہ دیتا ہے، انسان کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے۔ جو انداز اللہ دے گا انسان ویسے ہی بات کرے گا۔ چہرہ اور پورا جسم یہ اللہ دیتا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہے۔ کون گورا ہے کون کالا ہے یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ناک کیسی ہوگی، کان کیسا ہوگا، ہونٹ کیسے ہوں گے، آنکھ کیسی ہوگی، پیشانی کیسا ہوگا، یہ کوئی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آنکھ بڑی بنائی ہے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا، کان چھوٹے بنائے تو کوئی بڑا نہیں کر سکتا ہے، چہرہ چھوٹا ہے تو چھوٹا رہے گا، بڑا ہے تو بڑا رہے گا، کوئی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے جیسا چہرہ دیا ویسا انسان رہے گا۔ دو چیزیں اللہ نے دی ہیں، بولنے کا انداز اور چہرے کا اور پورے جسم کا انداز۔ لیکن ایک چیز ہے جو سیرت ہے، سیرت انسان کے اختیار میں ہے۔ کیسی سیرت بنائے، کیسی راہ و روش کو اختیار کرے، کیسا ایٹیٹیوڈ ہو، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اور جب بھی انسان اپنے کو کسی کی سیرت سے ملاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ٹیچر کے ساتھ 10 سال رہے، ٹیچر کے جیسی سیرت بن گئی۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ان کے طرح سے کوشش کرتے ہیں لوگوں کے درمیان رہیں، ان کے طرح سے لوگوں کے درمیان پیش آئیں۔ وہ با اخلاق تھے تو یہ بھی با اخلاق بن کے رہے گا، کیوں؟ ٹیچر کا اثر پڑا۔ تو ساتھ رہنا ضروری ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، رسول اللہ دنیا سے سن 11 ہجری میں گئے ہیں، سن 32 ہجری میں یا اس کے بعد سن 42 ہجری میں جناب علی اکبر دنیا میں آئے ہیں، یعنی پورے 31 سال کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو کیسے ان سے اپنی سیرت کو ملا لیا؟ اب مجھے جملہ کہنے دیا، پوری توجہ سنیے گا۔ یہ امام حسین کی تربیت ہے
کہ جوان بیٹے علی اکبر نے رسول اللہ کو نہ دیکھنے کے باوجود باپ سے اتنا سیکھا کہ اپنی سیرت کو سیرت پیغمبر بنا دیا۔ مجھے جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا ہے، اس کے معنی ہے اگر ماں باپ کی تربیت صحیح ہو تو بیٹا کسی زمانے میں بھی رسول اللہ کے جیسا بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے امام حسین جیسی ذات ہونی چاہیے۔ امام حسین کی تربیت ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے علی اکبر کو شبیہ پیغمبر بنایا ہے، اپنے بیٹے کی سیرت کو بھی رسول اللہ سے ملایا ہے۔ یہ اس کائنات میں امام حسین کا انتظام ہے کہ اپنے اس بیٹے کو امام حسین نے اس انداز میں تربیت دی ہے۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ امام حسین کا وہ منفرد بیٹا ہے جو میدان کربلا میں شبیہ پیغمبر بن کے آیا۔ ہم آپ جناب علی اکبر کا نام سن لیتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، ہم آپ جناب علی اکبر کا ذکر آ جائے تو منقلب ہونے لگتے ہیں۔ ایک جوان بیٹے کی قربانی کیا ہوتی ہے یہ اس باپ سے پوچھئے کہ جس باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹا تڑپ رہا ہو اور باپ یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹا تمہارے بعد اب حسین کی دنیا ختم ہو گئی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آئے ہیں، بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے جملہ فرمایا، بیٹا اگر تم میدان میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، پہلے سیدانیوں سے اجازت لے کے آؤ، بیویوں سے اجازت لے کر آؤ۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، کیسے اپنی ماں کو سمجھائیں کہ مادر گرامی مجھے میدان میں جانے دیجئے، کیسے جناب زینب پھوپھی سے کہیں کہ مجھے میدان میں جانے دیجئے۔ مجھے نہیں پتا کہ جناب علی اکبر نے سب کو کیسے راضی کیا ہوگا، لیکن ہاں اتنا جملہ ضرور ملتا ہے۔ حمید بن مسلم نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھ جاتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، کوئی پیچھے سے پکڑ کے کھینچ لیتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جوان نہیں، جوان کا جنازہ خیمے سے نکل رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں علی اکبر کو پیچھے سے کون پکڑ رہا ہوگا؟ جو پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے وہ بھی دامن پکڑ رہا ہے۔ جب کسی کو کوئی روکنا چاہتا ہے ہمیشہ شانے پہ ہاتھ رکھ کے روکتا ہے۔ کوئی میدان کربلا میں خیمے میں کوئی اتنا کم سن ہے، کوئی اتنا چھوٹا ہے کہ جس کا ہاتھ علی اکبر کے شانے تک نہیں پہنچ رہا ہے، علی اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے شاید وہ 4 سالہ سکینہ وہ آگے بڑھ کے علی اکبر کا دامن تھام لیتی ہوگی، اے بھیا اکبر جو بھی میدان میں گیا وہ پھر واپس نہیں آیا ہے، اے اکبر اگر تم بھی چلے گئے تو پھر سکینہ کس کے سہارے رہے گی؟ ہاں علی اکبر میدان کربلا کے لیے نکلے، اپنے بابا کو خدا حافظ کہا، مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے۔ ادھر امام حسین کا یہ بیٹا میدان کربلا میں ہے اور دشمنوں پہ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا ہے، لیکن اچانک اب جو پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے آواز دیتے ہیں علیک منی السلام یا ابتا، بابا علی اکبر کا آخری سلام لے لیجئے۔ حسین میدان کربلا کی طرف چلے، نگاہوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن عجیب انداز ہے۔ حسین میدان کربلا میں پہنچے، اپنے بیٹے کے سرہانے آ کے کھڑے ہوئے، بیٹا تمہاری تکلیف کہاں ہے بتاؤ؟ کہتے ہیں بابا میرے سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ حسین قریب بیٹھے، اپنے ایک ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا زخم پہ رکھا، اب جو یا علی کہہ کے برچھی کی یعنی نکالی، علی اکبر کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ حسین نے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، اے بیٹا اب تمہارے بعد حسین زندہ نہیں رہے گا، حسین کی دنیا تم پہ ختم ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔
پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے آج شب جمعہ ہے، پروردگار ان تمام مؤمنین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار بالخصوص حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین کو امام حسین کا مہمان قرار فرما، پروردگار ہم سبھی کو خاتمہ بخیر فرما، شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما، پروردگار ہم سبھی کو زیارت امام حسین کی سعادت عطا فرما، پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم